بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئیں 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کئی روحانی اور کئی دنیاوی فائدے ملتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور وہ اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری اس روحانی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآنی وظائف کی برکتیں پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا پیارا سا نام کیا ہے، آپ کا تعلق کس شہر اور کس ملک سے ہے۔ براہ کرم یہ تمام تفصیلات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کا نام جان کر ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہماری ٹیم خاص طور پر آپ کے نام لے کر آپ کی حاجات اور آپ کے کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شہر اور ملک پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں اور آپ کے ہر جائز مقصد میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ ناظرین، تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روز مرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، ان تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے اس نام کی تسبیح یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام جو آج کی ویڈیوز میں آپ کو بتایا جائے گا، رات کو بستر پر سوتے وقت 21 بار پڑھے گا، صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے اور حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو رات بستر پر سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ بلا شبہ اس نام کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں اور اس کی تمام تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت نام سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی آپ کا مقصد بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے اعتراض سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیات 16-17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے پیدا کیا
ان آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ بنائے کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 اور 117 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور کیا کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں کوئی دلیل اس کے پاس، اس کی توبہ بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی و عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 191 میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنیوں کے راستے پر چلاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41-43 میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام کی اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر الہی کے فوائد بتلائے ہیں، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا
جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز فحش اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات سے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گائے ہستی کے جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں زاہد کی فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں تمام نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن قیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ ہے اور وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی جو کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں باب اول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ترجمہ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، میں اس کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالش آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے
تو میں اس کے پاس ایک گز آتا ہوں اور وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کے راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستان اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے کہ آپ کی تسبیح و تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا اور مجھے نیند آ جاتی، بقول علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سوار ہوتے سفر میں جاتے واپس آتے گھر میں داخل ہوتے مسجد میں قدم رکھتے غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل جا رہا ہے آپ ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواہ نہیں فرماتے کہ قبلہ کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ بدر کے غزوہ میں خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ ایزدی میں دعا کر رہے تھے۔ اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارک کندھوں سے گر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں رطب اللسان ہوتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا وہ کون سا نام پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری مدد عرش پر حاصل کرنے کے لیے اور راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے کوئی بھی ارادہ دل میں کرنا ہے، خواہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ہو یا کوئی ناممکن کام کو ممکن کر دینے کے حوالے سے آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیں، کیونکہ یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو باوضو حالت میں جب بھی بستر پر جائیں تو یہ بہت ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے، اس کا ورد کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے اس کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کے قرب میں لاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھنے سے صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے، اس کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا اور اس کی مشکلات ختم کر دی جائے گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور اس کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ جو اس کے دل میں دل کی منشا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ ذکر الہی وہ نور ہے جو بندے کے دل کو منور اور زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یاد الہی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے دلوں کو حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب ایک مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح، یہ ذکر اور یہ بندگی صرف چند الفاظ نہیں بلکہ خالق کائنات سے رابطے کا ایک ایسا مضبوط ذریعہ ہے جو ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر انسان ذہنی اور جسمانی الجھنوں کا شکار ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہی واحد پناہ گاہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی بابرکت اور آزمودہ وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جسے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر جائز مراد پوری فرماتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں میں ذکر الہی کی چاشنی کو شامل کریں اور اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بنیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معمور فرما، ہمارے پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہماری تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو کثرت سے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز اور روحانی وظائف باقاعدگی سے ملتے رہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان بابرکت وظائف سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔